اس یتیم لڑکی کے نخرے تو دیکھو، احسان فراموش، آج سے کچن کا سارا کام یہ اکیلی کرے گی۔ ممانی نے منال کے بال پکڑ کر اسے کچن کے تپتے فرش پر دھکیل دیا۔ منال روتے ہوئے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر ممانی کا دل نہ پگھلا۔ داؤد 3 سال بعد اچانک واپس لوٹا تھا۔ کچن میں کڑی اپنی بیوی منال کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ منال آہٹ پر پلٹی تو داؤد کو دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ کامتا وجود لمحے بھر میں ڈھیر ہو گیا۔ اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، لیکن جیسے ہی نظر اس کی پٹی قمیص سے نظر آتے زخم پر پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ منال جب ہوش میں آئی تو وہ چلانے لگی، مجھے مت مارے، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ بھائی جان پلیز میری زندگی بچا لے، میں مرنے سے پہلے چاہتی ہوں کہ آپ منال کو داؤد کے ساتھ بیاہ دیں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کر رہی تھی۔ شفیقہ بہن تم پریشان نہیں ہو، داؤد آتا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ہارون صاحب کی اکلوتی بہن بہت زیادہ بیمار تھی اور آگے اس کی اکلوتی ہی بیٹی تھی جس کا نام منال تھا۔ ہارون صاحب کی اکلوتی بہن کو لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ وہ اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ ابھی ان کی بیٹی منال کی عمر 18 سال تھی اور وہ ان سے التجا کر رہی تھی کہ ہارون صاحب اپنے بیٹے داؤد کے ساتھ منال کا نکاح کروا دے۔ تھوڑی دیر بعد داؤد جب کھانا دینے آیا تو ہارون صاحب نے انہیں وہیں روک دیا اور بولا کہ انہیں ضروری کام ہے۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں آفس کا ورک چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ داؤد بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے وارڈ سے باہر لاتے ہوئے لاؤنج میں آئے جدھر کافی لوگ بیٹھے تھے۔ دیکھو بیٹا تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت سیریس ہے، منال کے بابا کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم منال سے نکاح کر لو، پلیز بیٹا میری بہن کی آخری خواہش پوری کر دو۔ ہارون صاحب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے داؤد کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میری ایج دیکھے اور اس کی ایج دیکھے، یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بیٹا یہ ظلم نہیں ہوگا، اس کی ماں اسے ایک ذمہ دار ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو ابھی اور اسی وقت۔ ڈیڈ اتنی جلدی آپ کو موم کا تو پتہ ہے، میں تمہاری ماں کو سمجھا لوں گا، بس تم نکاح کی حامی بھرو۔ کافی منانے کے بعد داؤد مان گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا اور منال کا نکاح ہو گیا۔ منال کا نکاح ہوتے ہی اس کی ماں دارفانی سے کوچ کر گئی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ مما پلیز ہوش میں آئے نا، مما آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہارون صاحب اسے سینے سے لگائے حوصلہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس کی ماں پر سفید کپڑا چڑھا دیا تھا اور تدفین کے بعد وہ لوگ منال کو لے کر واپس کراچی چلے گئے تھے۔ منال کو گھر دیکھتے ہی داؤد کی ماں تو بھرس پڑی۔ ارے اس کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اس بوجھ کو ہمارے سر نہ ڈالو۔ زبیدہ بیگم منہ سنبھال کے بات کرو، یہ یتیم مسکین بچی کہاں جائے گی؟ میں ہی تو اس کا واحد سہارا ہوں۔ آپ واحد سہارا کیوں ہیں اس کے؟ ددیال چھوڑ کے آتے، یہاں کیوں لائے ہیں؟ ایک تو تم نے میری مری ہوئی بہن کا آ کر منہ بھی نہیں دیکھا اور اوپر سے تم چلا رہی ہو۔ آئندہ ایسی کوئی بکواس کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ان کی کافی تکرار ہو گئی۔ داؤد بیٹا جاؤ اسے روم میں لے جاؤ۔ داؤد اسے روم میں لے گیا۔ منال وہ آہستگی سے بولا، دیکھو ابھی پلیز مما کو کچھ مت بتانا، ہمارا نکاح ہوا ہے یا نہیں، میں خود بتاؤں گا، تم فی الحال سپریٹ روم میں ہی رہو۔ منال نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے پاس رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی جو اسے جس طرح چاہے ڈھال کر رکھ سکتا تھا۔ رات کو داؤد کھانے کی ٹرے لیے منال کے روم میں جا رہا تھا تو زبیدہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا جا کر قتل کر دے جس کی ماں سے انہوں نے ساری زندگی نفرت کی تھی۔ وہ باپ بیٹا اسی کی بیٹی کو گھر لے آئے تھے۔ یہ میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، اور اس کے روم میں داخل ہوتے ہی بولا، جو کہ گھٹنوں میں سر دیے فرش پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، پلیز رو مت، یہ لو کھانا کھا لو۔ اس کے سامنے فرش پر نیچے ہی بیٹھ گیا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں بوجھ سمجھ رہا ہوں،
دیکھو میں دل سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں بھی اس کو نبھا نہیں پا رہا۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ ابھی موم کو سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی اتنا ہنگامہ کر چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید ہنگامہ کرے۔ وہ آہستہ آہستہ انگلیوں کو پوروں سے اس کی نمی چننے لگا۔ داؤد کو نہایت ہی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، یا شاید نکاح ہوتے ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی اپنی عمر 30 سال تھی، جبکہ منال کی 18 سال عمر تھی، یعنی خود سے 12 سال چھوٹی بچی تھی۔ دروازے پر کھڑی زبیدہ بیگم اس کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ وہ غصے سے پٹھاک دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور اس لڑکی کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اور اتنے آنسو کیوں اس کے صاف کیے جا رہے ہیں؟ مما کچھ نہیں، آپ یہاں سے جائے، بس میں تو اسے کھانا دینے آیا تھا۔ وہ فوراً سے کھانے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ تم اسے کھانا دینے آئے تھے؟ ہاں، یا کوئی اور بھی رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ مما نکاح کیا ہے میں نے اسے۔ انہوں نے نزدیک آتے ہی داؤد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تمہیں حیا نہ آئی؟ میری اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود تم نے اس منحوس سے شادی کر لی، جس کی ماں ساری زندگی مجھے اچھی نہیں لگی۔ تم نے ثابت کر دیا داؤد، تم بھی اپنے خاندان جیسا گندا خون ہو۔ مما پلیز، وہ غصے میں چیخا، اور یہ جو منحوس تم لائے ہو، اسے تو میں ابھی گھر سے باہر نکالتی ہوں۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لاؤنج میں لے آئے۔ شور سن کر ہارون صاحب بھی باہر آ گئے۔ زبیدہ بیگم، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں اسے گھر سے نکال کر چھوڑوں گی۔ نکل جاؤ، اور جس کو اس سے ہمدردی ہے وہ بھی اس گھر سے نکل جائے۔ زبیدہ بیگم، اب اگر یہ اس گھر سے گئی، یہ بات یاد رکھنا، میں تمہیں طلاق دے کر چلتا کروں گا۔ عجیب بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو تم۔ کسی کا درد تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس پر چیخے، داؤد جاؤ اپنی وائف کو روم میں لے کر جاؤ، غصے میں کہا۔ یہ بات سن کر زبیدہ بیگم کے تن بدن میں اور آگ لگ گئی۔ داؤد اسے بازو سے پکڑتا ہوا روم میں لے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پلیز مت رو، میں مما کی طرف سے سوری مانگتا ہوں۔ آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ جن کی مائیں مر جاتی ہے، شاید ان کو بھی ان کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ وہ آنسو رگڑتی ہوئی بولی تو وہ آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ پلیز مت رو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو جائے گا نا، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ کافی دیر اسے دلاسا دیتا ہوا اس کے پاس ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اسے کھلانے لگا۔ وہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سو سو کرتی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ٹھپ ٹھپ آنسو بھی گر رہے تھے۔ داؤد اس کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکی تھی، داؤد نے بولا کہ وہ اپنے روم میں جا رہا ہے، مگر وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ ممانی جان پھر آ گئی تو مجھے آپ کے ساتھ آپ کے روم میں رہنا ہے۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی، اور داؤد اسے دور ہی رہنا چاہتا تھا، کیونکہ آج کل وہ اپنی شدتیں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے نزدیک آتے تو بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرے، مگر وہ بار بار اس کے قریب آ رہی تھی، اس کے جذبات کو سلگا رہی تھی۔ نہیں، تم اکیلی سو جاؤ، میں کل آ جاؤں گا۔ نہیں، میں ابھی آپ کے روم میں چلی جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بے بس آخر 30 سال بعد اس نے نکاح کیا تھا۔ پہلی بیوی کی موت کے بعد وہ کسی کے قریب تک نہیں گیا تھا، مگر اس 18 سالہ لڑکی کے قریب جاتے ہی اس کے سارے جذبات سلگنے لگے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اب تو منال بار بار اس کے قریب آ رہی تھی اور اصرار بھی کر رہی تھی۔ دیکھو منال، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں یہاں رکا تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کچھ ٹھیک ہو یا غلط، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ داؤد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو چھونے لگا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹاتا ہوا اس پر جھکتا چلا گیا۔ منال اسے اس حال میں دیکھ کر ڈر گئی اور اس کو خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اور اپنے درمیان جو بھی فاصلہ تھا اسے کم کرتا گیا۔
اس کے بدن کی رونائیوں کو ہونٹوں سے چوتا رہا اور وہ اس کی قربت میں مچلتی رہی۔ پلیز نہیں کرے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی شدت برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، مگر وہ بھی داؤد تھا۔ اس کے بہت اصرار کے بعد وہ وہاں رکا تھا۔ اب تو وہ اپنا حق وصول کیے بنا وہاں سے ہلنے والا بھی نہیں تھا۔ رات کے بعد منال کو داؤد سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ وہ جب صبح واش روم میں گئی تو اپنی گردن پر بہت سارے نشانات دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد کو رات کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کر گیا تھا، مگر وہ اس کے قریب رہ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر رونے کے بعد فریش ہو کر واپس آئی۔ تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ داؤد لوگوں کے علاوہ داؤد کے ماموں کا بیٹا اور اس کی وائف بھی رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی مسکرائی۔ یہ لال پری کون ہے؟ وہ پیار سے پوچھتی ہوئی بولی۔ بھابی یہ منال ہے، اور منال یہ میری بھابی ہے۔ بھابی یہ میری وائف ہے۔ یہ سن کر بھابی کے ماتھے پر بھل پڑے۔ وائف؟ ہاں، وہ کچھ جلدی میں نکاح ہی کرنا پڑا ہے۔ ہاں بیٹا، اتنا ہی جلدی نکاح کرنا پڑا کہ سگی ماں کو بھی بتانا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ زبیدہ بیگم نے ناگواری سے بریڈ کا سلائس چباتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، اب ہم لوگ دھوم دھام سے ولیمہ کر لیں گے۔ ہارون صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں زبیدہ بیگم، پھر تم بھی اپنے بیٹے کے چاہ پورے کر لینا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، جو بہو بنا کے لائے ہے وہی اس کے چاہ بھی پورے کرے۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ منال خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ منال بیٹا، کھانا کھاؤ۔ جی مامو جان۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ منال آج ریڈی رہنا، میں شام ٹائم تمہیں شاپنگ پہ لے جاؤں گا، تمہارے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہے۔ داؤد یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ سارا دن روم میں ہی بند رہی۔ علیزہ بھابی کو تو منال بہت اچھی لگی۔ وہ دوپہر کے کام ختم کرنے کے بعد منال کے روم میں چلی آئی۔ منال کھڑکی میں کھڑی لون میں پودوں کو دیکھتی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے لٹل فیری؟ جی، وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ میرے روم میں؟ میں نے کہا میں بھی لٹل فیری کو دیکھ کر آؤ۔ کیا کر رہی ہے روم میں؟ تو بور ہو جاؤ گی، باہر آ جایا کرو۔ شکر ہے میری کوئی ایج فیلو آئی، آنٹی سے تو میں کیا ہی بات کروں۔ آ جاؤ، باہر چلتے ہیں، لون میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ کھمون، تم آنٹی کی باتوں کو دل پہ نہ لو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، دل کی بری نہیں ہے وہ۔ اسے دلاسا دیتی ہوئی بول رہی تھی۔ بھابی، وہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، باہر نہیں آؤں گی۔ ارے لٹل فیری، پریشان نہیں ہو، چلو نا، کمون۔ وہ جب اسے باہر لے کر جا رہی تھی تو سامنے سے آتی ہوئی زبیدہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ علیزہ، بہتر یہی ہوگا کہ اس سے دوری اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دوں۔ بہت دوستیاں بڑھائی جا رہی ہے۔ نہیں آنٹی، وہ تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اسے تازہ ہوا میں لے کر جا رہی تھی۔ زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لڑکی، جاؤ اپنے کمرے میں، دفع ہو جاؤ۔ آج کے بعد تم مجھے باہر نظر آئی تو تمہارا وہ حال کروں گی۔ علیزہ نے منال کی طرف دیکھا۔ منال خاموشی سے واپس اپنے روم میں ہی چلی گئی تھی۔ آج وہ گھر جلدی آ گیا تھا کیونکہ اسے منال کو شاپنگ پہ لے جانا تھا، لیکن زبیدہ بیگم نے بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہ دیا۔ وہ بیچاری تیار ہوئی، اس کا انتظار کرتی رہی، مگر رات کے 11 بج چکے تھے، وہ ابھی تک روم میں ہی نہ آیا۔ رات کے 1 بجے تک زبیدہ بیگم نے داؤد کو اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ داؤد جب اٹھ کر روم میں گیا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھنے والے انداز میں سو رہی تھی، جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور بیٹھے بیٹھے وہی سو گئی ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس کی کچی نیند فوراً سے ٹوٹ گئی۔ آئی ایم سوری منال، میں تمہیں آج نہیں لے جا پایا کیونکہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی، مگر داؤد اس کا بازو تھامے اس سے خود پہ گرا چکا تھا۔ داؤد پلیز نہیں۔ وہ رات کے پل یاد کر کے گھبرا سی گئی تھی۔ آج تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ دل فریب انداز میں اس کے بالوں کو چھیڑتا ہوا بولا۔ نہیں،
آپ اپنے روم میں جا کر سو جائے۔ کیوں؟ اب یہ ہی میرا روم ہے اور تم میری جان ہو۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پہ لے آیا۔ داؤد پلیز آج نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتا ہوا جھکا ہی تھا کہ اپنی محبت کے نشانات پا کر پیچھے ہوا۔ سچ میں ہی اس کو اپنی شدتیں بہت سخت لگی، مگر آہستہ آہستہ محبت بھرا لمس چھوڑنے لگا جو منال کو اندر تک سکون دینے لگا۔ وہ آج نرمی سے اسے خود میں سمانے لگا۔ جب صبح منال کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے، لیکن اس نے خود کو ابھی بھی داؤد کے ہی گھیرے میں پایا۔ داؤد، وہ انہیں پکارنے لگی۔ داؤد، آپ نے آفس نہیں جانا کیا؟ نہیں، وہ آہستگی سے اس کے گالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ ہارون صاحب کو کال آئی کہ انہیں اگلا پروجیکٹ جو سنگاپور میں شروع کرنا تھا، اس کے لیے ضروری کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہارون صاحب اور داؤد کا سنگاپور جانا بہت ضروری تھا۔ ہارون صاحب نے داؤد کو بتائے بنا ہی اس کی اور اپنی کل کی ٹکٹ بک کر دی تھی۔ جب رات کے کھانے پہ سب موجود تھے تو ہارون صاحب نے بتایا کہ داؤد اور اسے اگلے 6 مہینوں کے لیے سنگاپور جانا پڑے گا۔ یہ بات سن کر زبیدہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہیں اب اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اب انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ منال کو اس گھر سے نکال کے ہی دم لے گی۔ وہ جو زبردستی ان کے گلے پر لا کر بٹھائی تھی، اب ٹائم آ گیا تھا کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ زبیدہ بیگم تو اندر کے اندر بہت خوش تھی، مگر اگر کوئی اداس تھا تو وہ منال تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ممانی کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ ہارون صاحب نے اپنا سارا گھر علیزہ کے شوہر کو سونپا کہ اس کے بعد منال اور اپنی پھپھو کا خیال رکھے گا۔ جی انکل، آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھر کی ذمہ داری میری بھی تو ذمہ داری ہے۔ آخر آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے پروجیکٹ پر کام کیجیے گا، پچھلی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شکریہ بیٹا۔ داؤد جلدی میں تمام پیکنگ کرنے لگا۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ جیسے ہی کام ختم ہوگا میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤ، اور ڈیڈ تو وہاں رہیں گے اور میں واپس آ جاؤں گا۔ تم ٹینشن نہیں لو۔ داؤد، آپ نہ جائے، دیکھو مجھے ضروری کام ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ ہاں میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرنے کے بعد اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ داؤد نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اگلے ہی پل اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے راہ کی طرف چل دیا۔ وہ خاموشی سے دروازے میں کھڑی اسے تک رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک بار دیکھا اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اللہ حافظ کہا۔ بدلے میں وہ بھی مسکرائی، مگر آنسو کو ضبط کیے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روم میں واپس آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں داؤد سے بہت اٹیچ ہو چکی تھی اور داؤد بھی تو اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کوئی نہیں، داؤد جلدی واپس آئیں گے، انہوں نے بولا ہے نا۔ وہ بہت خوش ہوئی، جلد ہی آئیں گے داؤد واپس۔ وہ خود کو دلاسا دینے لگی تھی۔ منال اکثر جلدی اٹھ جایا کرتی، علیزہ بھابھی اور وہ مل کر کوکنگ کرتی تھی۔ زبیدہ بیگم روز اسے اپنے روم میں بلاتی، گھنٹوں اسے اپنے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو پاؤں دبواتے ہوئے اسے پاؤں سے مارنا شروع کر دیتی، کبھی اسے دھکا دے کر باہر نکال دیتی۔ سبھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ علیزہ بھابھی ہمیشہ اسے دلاسا دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، داؤد جلدی آ جائے گا۔ آج پھر زبیدہ بیگم نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ جب وہ روم میں گئے تو اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ اس وجہ سے اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زبیدہ بیگم تو ڈر گئی کہ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ملازموں کو فوراً بلایا اور کہا کہ اسے سہارا دے کر اس کے روم میں پھینکا۔ جب ملازم اسے سہارا دے کر لے جا رہے تھے تو علیزہ نے دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ پتہ نہیں علیزہ بی بی، زبیدہ بیگم نے مجھے کہا کہ ان کے روم میں چھوڑ آؤ۔ کیا؟ اس کی تو پیشانی سے بھی خون بہہ رہا ہے۔ اچھا تم روم میں لے چلو، میں بینڈیج کی چیزیں لے کے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد علیزہ نے اس کی بینڈیج کی اور وہ ہلکی سی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے بہت ویکنس محسوس ہو رہی تھی۔
علیزہ آپ ہی، مجھے بہت پین ہو رہی ہے، وہ روتی ہوئی بولی۔ ممانی جان تو مجھے مار ہی ڈالے گی۔ ٹینشن نہیں لو، میں خود داؤد سے بات کروں گی کہ جلدی واپس آئے۔ ممانی جان کو تو ذرا لحاظ نہیں، کیا تمہاری حالت کر کے رکھ دی ہے انہوں نے۔ علیزہ غصے میں سیدھا ممانی جان کے روم میں گئی اور ان کو اچھی خاصی باتیں سنا کے آئی۔ آپ کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے آنٹی، ایک یتیم بچے کے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہی ہے۔ اگر داؤد کو پتہ چل گیا تو اسے کتنی نفرت ہو جائے گی آپ سے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس پر یوں ظلم ڈھائیں۔ میں داؤد کو سب بتا دوں گی۔ بکواس بند کرو، اگر تم نے داؤد کو کچھ بھی بتایا تو یہ بات یاد رکھنا، جس گھر میں رہ رہی ہو وہ میرا گھر ہے، اور جس کمپنی میں تمہارا شوہر کام کر رہا ہے وہ میری کمپنی ہے۔ نکال کے باہر پھینکوں گی، سڑکوں پر آ جاؤ گے۔ جو داؤد کو ایک بھی تم نے بات بتائی، جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ علیزہ بھی بے بس تھی، کیونکہ ان کے پاس اپنا کاروبار نہیں تھا۔ اب تک وہ ان کے احسان کے بوجھ تلے ہی دبی ہوئی تھی، وہ کچھ کر بھی تو نہیں پا رہی تھی۔ آئے روز زبیدہ بیگم کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اب تو منال اکثر کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی۔ کچن میں کام کر رہی تھی، منال آرام سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے چلتے چلتے سانس پھولنے لگتا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ علیزہ بھابی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں۔ اچھا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ علیزہ نے سارے کام چھوڑے اور اپنے شوہر کو کال کی تو وہ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے علیزہ کو بولا کہ ان کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہوں گے، پھر ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تمام ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی۔ ڈاکٹر کو جیسا کہ شک تھا ویسا ہی ہوا۔ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ نہیں آئے کیا؟ ڈاکٹر نے استفسار کیا۔ جی، وہ کچھ ضروری کام سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ جی، میں سمجھی نہیں، کیا کنڈیشن ہے؟ اور ان کی پریگنینسی بہت رسکی ہے، بہت زیادہ ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ویک بھی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے ہسبینڈ کو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ علیزہ خوش بھی ہوئی تھی مگر اندر ہی اندر دکھی بھی ہو رہی تھی کہ اس حالت میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، کہیں اسے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا اگر زبیدہ بیگم اسے گھر سے باہر نکال دے تو نکال دے، وہ اب داؤد کو سب کچھ بتا کر ہی رہے گی۔ آپ ہی، میں بہت خوش ہوں، وہ مسکراتی ہوئی علیزہ کے گلے لگی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، پلیز اپنا خیال رکھنا۔ اگر آنٹی تمہیں اپنے روم میں بھی بلائے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے روم کا دروازہ بند کر کے رکھا کرو۔ کھانا پینا وہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ کیسے ہو داؤد بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جی ماما، میں ٹھیک ہوں۔ پلیز میری آپ منال سے بات کروا دے، مجھے اس سے بات کرنا ہے۔ بیٹا وہ ابھی سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو تمہاری بات کروا دوں گی۔ ماما پلیز میری اس سے بات کروائے، میری بات کرنا ضروری ہے۔ اور ہاں، میں نے جو پیسے بیچے تھے وہ آپ نے منال کو دیے تھے نا؟ ہاں بیٹا، میں نے اس سے شاپنگ کروا دی تھی۔ اب تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ بھی نہیں ہے۔ موم، اس کا موبائل ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں تو کب سے آرڈر کر چکا ہوں۔ پتہ نہیں بیٹا، کوئی ایشو ہو گیا ہوگا، تم پتہ کرو کیوں نہیں آیا۔ میں بھی تو روز منال سے کہتی ہوں کہ اس کے پاس اپنا موبائل ہو، وہ خود تم سے بات کرے۔ اب روز روز کہاں تم میرے موبائل سے باتیں کرتے پھرو گے؟ ابھی وہ سو رہی ہے اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب جاگی میرے روم میں آئی تو میں اسے بتاؤں گی اور دوبارہ کال کروں گی۔ ماما پلیز ضرور یاد سے میری بات کروائیے گا، اوکے؟ علیزہ نے پہلے تو منال کو منع کیا تھا کہ وہ اپنی پریگنینسی کے بارے میں زبیدہ بیگم کو تو بالکل نہ بتائے، کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ اس کی اور اس کے بچے کی جان چلی جائے۔ اب منال کم ہی باہر نکلتی اور زیادہ تر روم میں ہی رہتی۔ علیزہ بہت اچھی تھی، اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی اپنی شادی کو بہت سے سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے اولاد کی بہت قدر تھی اور وہ منال کا خیال بھی بہت اچھے سے رکھ رہی تھی۔ علیزہ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے ایمرجنسی میں دوسرے شہر جانا پڑا اور ساتھ اس کے ہسبینڈ کو بھی جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف اور صرف زبیدہ بیگم اور منال موجود تھی۔ وہ سارا دن اب منال سے کام کرواتی
کبھی اسے کوئی سزا دیتی تو کبھی کوئی سزا دیتی، کبھی کبھار تو منال کمزوری کے باعث بے ہوش ہو جاتی، مگر وہ زبیدہ بیگم سے چھپ کر کھانا کھا لیتی، میڈیسن بھی لے لیتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے بھی اسے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ زبیدہ بیگم اسے دیکھتی تو بہت تھی کہ اچانک اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، اور نہ ہی منال نے اسے کچھ بتایا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی ساس کو کچھ بتائے گی تو وہ ضرور اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اسی وجہ سے اس بات کو چھپائے رکھتی تھی، سارا دن کام کرتی، رات کو چھپ چھپا کر کمرے میں فروٹ اور کھانا لے جاتی۔ وہ رات کو بیٹھ کر کھاتی اور داؤد کو وہ بہت یاد کرتی تھی کہ داؤد کو کتنی خوشی ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ آنے والا ہے۔ کئی بار اس نے داؤد سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر داؤد کا نمبر مصروف ہوتا تھا۔ علیزہ نے بھی داؤد سے رابطہ کیا تھا، تب بھی داؤد مصروف تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کچھ دنوں میں خود ہی بات کرے گا۔ منال تو سارے دکھ درد بھول گئی تھی، بس وہ اپنے بچے پر توجہ دے رہی تھی۔ آج وہ کھانا کھا رہی تھی تو زبیدہ بیگم اس کے روم میں آ ٹپکی۔ اوہ، تو نائٹ پارٹیاں ہو رہی ہے یہاں؟ تبھی میں کہوں سارا فروٹ اور دودھ کہاں جاتا ہے؟ کھا کے کتنی موٹی ہو گئی ہو۔ جب آئی تھی تب اپنی حالت دیکھی تھی؟ اس کے ہاتھ سے دودھ والا گلاس پھینکتی ہوئی بولی۔ منال نے بے بسی سے گلاس کی طرف دیکھا۔ اور یہ فروٹس بھی تم اٹھا کے لے آتی ہو؟ فریج کو اب میں لاک کرتی ہوں، تم نے بھی عجیب ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ پلیز ممانی جان ایسا نہیں کرے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق کھانا مل تو رہا ہے، اب تو تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھانے لگی ہو۔ وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی لیکن چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ آج کل وہ گھر میں اکیلی تھی اور اسے زبیدہ بیگم سے بہت خطرہ تھا۔ آئندہ میں تمہیں فروٹ کاٹے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بہت دکھ ہوا کہ سارا دن کام کرنے کے باوجود اسے رات کو ایک گلاس دودھ کا بھی نصیب نہیں ہے۔ جب دیکھوں وہ اسے دھتکارتی ہی رہتی ہے۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے جب منال روم سے باہر آئی تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے گھر میں موجود PTCL سے داؤد کا نمبر ملایا۔ آج تو فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم داؤد۔ داؤد نے فوراً سے کال ریسیو کر لی۔ منال تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی داؤد میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو۔ اسی دوران لائٹ چلی گئی اور دونوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ منال پھر بے بسی سے روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ منال نے کال کی اور اس سے بات بھی نہ ہو پائی۔ داؤد بار بار نمبر ٹرائی کرتا رہا لیکن کال پک نہ کی گئی۔ داؤد نے سوچا وہ اسی ہفتے واپس چلا جائے گا، کیونکہ ڈیڈ بھی تو وہی موجود تھے اور وہ سارا کام سنبھال سکتے تھے۔ داؤد نے طے کر لیا تھا۔ آج کل دسمبر کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ منال کے پاس تو سردیوں کے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ وہ سردی میں ٹٹرتی رہتی اور ہر وقت کام کرتی رہتی۔ علیزہ بھابھی بھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ان کے وہاں کچھ مسئلے مسائل تھے جو کہ انہیں حل کر کے واپس آنا تھا۔ آج بھی وہ سردی میں کڑی خود کو گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کئی بار زبیدہ بیگم سے کہہ چکی تھی کہ اسے سردیوں والے کپڑے چاہیے، مگر زبیدہ بیگم تو اسے ڈھانٹ کر کے چلی جاتی تھی۔ اس کے پاس اتنی سردی میں بھی لون کے کپڑے ہی تھے۔ کبھی کبھار وہ خود کو 2-4 شالوں میں لپیٹ لیتی تھی۔ زبیدہ بیگم نے ملازمہ کی چھٹی کروا دی تھی۔ سارا دن اسے ہی کام کرنا پڑتا، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سب کچھ، یہاں تک کہ اب تو اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب تو دن بدن اس کا پیٹ بھی بڑھ رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ زبیدہ بیگم کہیں اس کے بچے کو کچھ کر ہی نہ دے۔ داؤد نے جب ہارون صاحب سے بات کی کہ اسے پاکستان جانا ہے تو ہارون صاحب مان گئے۔ چلو ٹھیک ہے داؤد، تم کچھ دن رہاؤ اپنی ماں کے پاس، انہیں مل کے پھر آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تک میں یہاں موجود ہوں نا، پھر تم جب یہاں آ جاؤ گے تو پھر کچھ دن میں رہ کے آؤں گا۔ جی ڈیڈ، شکریہ۔ داؤد نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کو گئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے اور وہ 4 مہینے بعد آ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ سرپرائز دے گا۔ وہ منال کے لیے ڈھیر سارے تحفے، گفٹ وغیرہ لایا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا
تو ہر طرف اندھیرا تھا، صرف کچن کی لائٹ آن تھی۔ وہ سردی میں کامتی ہوئی برتن دھو رہی تھی۔ پاس اس نے چولہا آن کیا ہوا تھا، مگر اسے مسلسل چکر آ رہے تھے۔ زبیدہ بیگم کا کہنا تھا کہ جب تک اس نے تمام کام نہ کیے وہ روم میں نہیں جائے گی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اس کے ساتھ وہ کام کرے گی جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ وہ ڈر کے مارے برتن دھوتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ سردی بہت شدید تھی، یہاں تک کہ زبیدہ بیگم گیزر بھی آف کر دیتی۔ وہ لاؤنج میں ساری چیزیں رکھتا ہوا جب کچن کی طرف بڑھا تو سامنے کا ماحول دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا۔ وہ کامتی ہوئی برتن دھو رہی تھی، آنکھوں کے آگے بار بار منال کے اندھیرا چاہ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھال کر سلف کا سہارا لیتی کڑی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل جب وہ گرنے والی تھی تو وہ داؤد کی باہوں میں جھول گئی۔ داؤد اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا روم کی طرف لے آیا۔ داؤد کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس کے جسم پر ابھی تک گرمیوں والے کپڑے تھے، وہ بھی آدھے سے زیادہ بھیگی ہوئی تھی اور وہ سردی میں کانپ رہی تھی۔ داؤد نے اسے بہت ہوش دلانے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو داؤد نے چاہا کہ اس کے کپڑے چینج کرے۔ داؤد نے وارڈروب کھولی تو وہی چند سوٹ اس کے پاس تھے جو کہ داؤد نے اسے دلائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک بھی سوٹ موجود نہیں تھا۔ داؤد نے کچھ کپڑے نکالے اور لائٹ آف کر کے اس کے کپڑے تبدیل کرنے لگا، مگر اگلے ہی پل اس کو دھچکا لگا۔ اس کے پاس تو اس کی ضروری چیزیں بھی موجود نہیں تھی۔ داؤد کو بہت دکھ ہوا، اس کو اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ کئی بار پیسے بیچ چکا تھا جو کہ صرف اور صرف منال کے ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب منال کو گرمائش کا احساس ہوا تو اس نے خود پہ کسی کا حصار محسوس کیا۔ کون ہے؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ منال، میں داؤد ہوں۔ اس نے لائٹ آن کی۔ داؤد، آپ آ گئے؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ مجھے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ منال، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کی گالیں تپ تپانے لگا مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ داؤد منال کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹر نے داؤد کی خوب بے عزتی کی کہ وہ اتنا اندھا ہے، اس حالت میں اس کو ٹھنڈ اور بخار سے بچنا چاہیے، مگر اس کے جسم پہ تو سردیوں والے کپڑے بھی نہیں ہیں اور بہت تیز بخار بھی ہے۔ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا کہ کیسی حالت میں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، پریگنینسی میں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں پہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ کیا ماں اور بچہ؟ وہ حیران ہوا۔ کیا منال اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ وہ بہت خوش ہوا تھا مگر اب جو اس کی حالت تھی، ڈاکٹر نے کچھ ڈرپس لکھ دی تھی تاکہ اسے کچھ طاقت آئے۔ وہ ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ صبح اس کو ہوش آیا تو منال کہنے لگی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ داؤد نے ایک نرس کو اس کے پاس بٹھایا، اس کے لیے فروٹس اور جوسز لینے گیا۔ جب واپس آیا تو نرس وہی بیٹھی تھی۔ داؤد نے نرس کا شکریہ ادا کیا۔ نرس چلی گئی تھی۔ وہ کٹے ہوئے پھل منال کو کھلانے لگا۔ منال پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ اس وقت کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی بھی پورا بدن کانپ رہا تھا۔ منال، میں تمہارے پاس ہوں، پریشان نہیں ہو۔ زبیدہ بیگم کو آج صبح کی چائے بھی نہیں ملی تھی۔ پتہ نہیں آج یہ منال کہاں مر گئی ہے۔ دن کے 10 بج رہے ہیں اور اسے کوئی ہوش نہیں۔ وہ روم سے باہر آئی تو ملازم نے بتایا کہ رات کی منال بی بی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ رات کو داؤد بھائی آئے تھے اور آتے ہی انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ یہ سن کر تو زبیدہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی کیونکہ اب ان کی سچائی کھلنے والی تھی۔ یہ داؤد بنا بتائے کیوں ٹپک آیا؟ بتا کے آنا چاہیے تھا نا اسے۔ اب کیا کروں، پتہ نہیں اس منحوس کو کیا ہوا ہوگا۔ اتنے میں علیزہ اور اس کا ہسبینڈ بھی واپس آ گئے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ علیزہ کا شوہر آتے ہی اپنے ضروری کام سے نکل گیا۔ آنٹی، منال نظر نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں پتا، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ علیزہ تو کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ملازمہ بھی نہیں آئی تھی۔ کچن میں کوئی ہلچل نہیں تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی، مگر علیزہ بہت پریشان تھی۔ پتہ نہیں منال کہاں ہے۔ اس ملازم سے تحقیق کی تو اس نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر علیزہ نے سکھ کا سانس لیا۔
شکر ہے داؤد واپس آ گیا ہے، مگر پتہ نہیں منال کا کیا حال ہوگا۔ ڈاکٹر نے داؤد کو مزید 2 دن رکھنے کی تنقید کی، کیونکہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو اس کے بچے کی جان جا سکتی تھی، اور داؤد بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ داؤد منال کے پاس بیٹھا تھا، مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے موبائل کی رنگنگ ہونے والی۔ داؤد نے کال پک کی تو اس کی ماما کی کال تھی۔ داؤد بیٹا، کیا ہوا منال کو کہ اتنی اس کی طبیعت خراب تھی؟ مجھے تو بتا دیتے، مجھے بتاؤ تم کون سے ہاسپٹل میں ہو، میں آ رہی ہوں۔ ایک تو منال بھی نہ، مجھے تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ماما آپ گھر رہ کر آرام کیجیے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے جتنا میری بیوی اور بچے پہ احسان کر دیا وہ کافی ہے۔ داؤد بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری بیوی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ ماما میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر داؤد نے کال کٹ کر دی۔ ابھی ڈاکٹر پھر راؤنڈ پہ تھی۔ اس نے جو منال کی ضروری ٹیسٹ کروائے تھے ان سب کی رپورٹس بھی آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے داؤد کو بتایا کہ انہیں خون کی بہت زیادہ کمی ہے، اس لیے انہیں گوشت اور فروٹس وغیرہ زیادہ استعمال کروائے، اور آج کے دن کچھ ڈرپس وغیرہ لگوا کر صبح ہوتے ہی ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد منال کو ہوش آیا تو داؤد نے اسے جوس پلایا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ کل صبح جائیں گے، منال نے داؤد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تک گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ میرے ہاتھوں میں بہت فین ہے، وہ پیار سے اس کی گال سہلاتا ہوا بولا۔ بس تھوڑا ویٹ، مجھے کیوں نہیں بتایا تھا بیبی کا؟ میں نے کوشش کی تھی مگر کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچھا، زیادہ سوچو مت، ریلیکس، اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، آپ ادھر ہی رہے، میں بس ڈاکٹر سے تمہارا ڈائٹ پلان لینے جا رہا ہوں۔ علیزہ، تمہیں معلوم تھا نا منال پریگننٹ ہے؟ وہ اس پہ برس پڑی تھی۔ ہاں، مجھے سب معلوم تھا، لیکن میں نے آنٹی آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ آپ تو معصوم کی جان لے لیتی۔ ہاں، میں اس کی اور اس کے آنے والی نسل کی بھی جان لے لیتی۔ تم نے بہت غلط کیا علیزہ، تم نے میرے ساتھ دغا کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ آنٹی، خدا کا خوف کرے، ابھی بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ آپ کو تو اپنے بچے کا خیال کرنا چاہیے۔ کیسی ماں ہے آپ کو اتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے، لیکن آپ ہے کہ حسد اور جلن میں اس قدر آگے نکل چکی ہے۔ خدا کا خوف کرے، پہلے ہی آپ بہت کچھ اس معصوم کے ساتھ کر چکی ہے، اور اب اس کے بچے کی بھی جان لینے پہ آ گئی ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ جو وہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، مجھے سب معلوم ہے۔ آپ نے ملازمہ کو نکلوا دیا، سارا دن اس بیچاری سے کام کرواتی رہی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایسی ماں سے تو بہتر ہے کہ بندہ دشمن کے پاس رہ لے، کم از کم اس کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کیسی بے رحم ہے، آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ اپنی بکواس بند کرو، اب دیکھو میں اس لڑکی کو اس گھر سے کیسے نکلواتی ہوں، اور تمہیں بھی نکلواتی ہوں۔ آنے دو تمہارے شوہر کو، تمہارے کرتوت بتاتی ہوں۔ ہاں بتائے، میں ڈرتی نہیں ہوں، خود تو ایک بچے کو جنم دے نہیں سکتی، بڑی آئی دوسروں کے بچوں کا خیال کرنے والی۔ وہ جاتے جاتے اسے ایک ایسا تانا مار گئی تھی جو علیزہ کے دل پہ لگا تھا۔ علیزہ اندر ہی اندر بہت دکھی ہوئی۔ اولاد ہونا نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر اسے زبیدہ بیگم جیسی عورت سے کیا غرض تھی جو اپنی سگی اولاد کی خوشیاں ناگن کی طرح کھا رہی تھی؟ وہ دوسروں کی کیا سگی ہو سکتی تھی؟ آج منال کو چھٹی مل گئی تھی۔ داؤد اور وہ ہاسپٹل سے جلدی ہی نکل آئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی داؤد منال کو سہارا دیتا ہوا اندر کی طرف لے آیا تو دروازے پر ہی زبیدہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ارے میری منال بچی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ بیٹا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار محبت میں؟ وہ اچھی بنتی ہوئی ڈرامہ کر رہی تھی۔ آپ کو اگر آنٹی بتا دیتی تو کیا آپ میرے بچے کو زندہ رہنے دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھ سے زیادہ خوش کس نے ہونا تھا؟ اگر تم میرے داؤد کو اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہو، آؤ میں تمہیں گلے لگاؤ، مجھے تو تم نے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ وہ اسے گلے لگانے لگی مگر منال نے اسے دور کر دیا۔ داؤد، مجھے روم میں جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ داؤد اسے لے کر سیدھا روم میں چلا گیا۔ داؤد، یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے،
وہ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، فی الحال منال کی طبیعت خراب ہے، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، میں اسے روم میں چھوڑ آتا ہوں۔ اتنے میں الیزا بھی آ گئی۔ منال کیسی ہو؟ بابی آپ کب آئی؟ بس 2 دن پہلے ہی آئی ہوں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بابی ٹھیک ہو، میں نے ملازم کو بازار بھیجا ہے، وہ کچھ ضروری سامان لینے گیا ہے، میں آپ کو ڈائٹ پلان دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ نے منال کو روز کھانا ٹائم پہ پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مجھے بتاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے منال کو کھلاؤں گی۔ اس کی حمایت میں زبیدہ بیگم بولی۔ داؤد بس انہیں گور ہی پایا کہ وہ کس طرح ڈونگ کر رہی تھی۔ داؤد نے منال کو بیڈ پر لٹایا، تکیے کے سہارا لیے وہ ٹانگیں لمبی کی لیٹ گئی۔ منال میں نے کچھ تمہارے لیے آن لائن کپڑے آرڈر کیے ہیں، آئندہ تم یہ کپڑے نہ پہننا۔ تمہیں کبھی کوئی پیسے نہیں دیے؟ میں ہر مہینے تمہارا خرچہ تو بیچتا تھا، تم نے سردیوں کے کپڑے بھی نہیں لیے۔ منال نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی ماما کو روز کہتی تھی مگر انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ سچ کہہ رہی ہو منال؟ مجھے اپنے آنے والے بچے کی قسم، مجھ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا، بلکہ میرے کھانے پینے کی چیزیں مجھ سے چھین لی جاتی تھی۔ میں نے آنٹی کو تب نہیں بتایا تھا کہ وہ میرے بچے کو نقصان پہنچائے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے میں۔ وہ اسے بےجا اپنے بازو کے نشانات دکھا رہی تھی جہاں کاٹنے جلانے کے نشانات تھے، یہاں تک کہ اس کی گردن پر نشان تھے، اس کے پاؤں پر نشان تھے۔ تم یہ سب برداشت کرتی رہی منال؟ کیا کرتی؟ داؤد آپ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ الیزا بابی نے میری بہت مدد کی تھی، لیکن جب وہ چلی گئی تو سب کو کھلا راستہ مل گیا، ہر طرح کی زیادتی کی گئی میرے ساتھ۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، خدا کے لیے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں، لیکن مجھے پہلے ماما سے بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنی زیادہ تکلیف، اتنے دکھ تمہارے دامن میں ڈال دیے۔ ایسی تو نہیں تھی وہ، کیا اتنی نفرت تھی انہیں یا اپنے بیٹے کی خوشیاں کھانے لگی تھی؟ وہ غصے میں روم سے باہر چلا گیا۔ مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ کیا میں آپ کو ہر مہینے پیسے نہیں بیچتا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا جو آپ نے اس کا یہ حال کیا؟ داؤد بیٹا وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اسے ہر ماہ پیسے دیتی تھی، پتہ نہیں کہاں خرچ کرتی تھی، اس نے جان بوجھ کر ایسا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، سچ تو یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اچھا بننے کا ڈھونگ کرتی آئی ہے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ارے آپ ماں نہیں ڈائن ہے۔ ڈائن کون کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے؟ داؤد بیٹا وہ جھوٹ بول رہی ہے، ماما بے حسی کی بھی انتہا ہوتی ہے، آپ تو ہر حد پار کر چکی ہے۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے، میں اس کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ پھر رہیے گا اکیلی اس گھر میں۔ نہیں داؤد بیٹا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم سے بہت پیار ہے، مجھے تو صرف یہ ڈر تھا کہ وہ لڑکی تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے، اسی لیے آپ نے اس لڑکی کی زندگی چھیننے کا ارادہ کر لیا۔ ارے آپ تو ملازموں کو بھی کپڑے دے دیتی تھی، اسے کوئی پرانے ہی کپڑے دے دیتی۔ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے، اس کی حالت دیکھی ہے، سردیوں میں بھی وہ گرمیوں والے کپڑے پہنے ہی پھر رہی تھی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا؟ اگر ادھر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی کرتی؟ صحیح کہتے ہیں، بیٹیوں کا درد ان کو ہی محسوس ہوتا ہے جن کی اپنی کوئی بیٹی ہو، آپ کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ کو کیا درد محسوس ہوگا؟ لیکن یہی سوچ کر اس کا درد محسوس کر لیتی کہ آپ خود عورت ہے۔ اگر یہ سب آپ کے ساتھ آپ کی ساس کرتی تو داؤد بیٹا مت کہو بیٹا، مر گیا میں آپ کے لیے۔ وہ غصے میں روم کا دروازہ پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابھی الیزا نے مٹن کی یخنی تیار کی تھی، ساتھ کچھ فروٹس بھی کاٹے اور منال کے روم میں لے گئی۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے داؤد نے ٹرے پکڑ لی۔ بھابی میں اسے کھلا لوں گا۔ اوکے، وہ یہ کہہ کر واپس مڑ گئی۔ داؤد اسے کھانا کھلانے لگا، وہ خوشی خوشی کھانا کھا رہی تھی، اس کے تمام تر ڈریسز وغیرہ واپس آ چکے تھے جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ داؤد مجھے بیبی کی بھی شاپنگ کرنی ہے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ نا، زیادہ سے زیادہ کھایا کرو، یہ سارا فنش کرو، چلو شاباش۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہو رہا، پھر وہی بات، بس مجھے تنگ نہیں کرنا، چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح سارا فنش کر جاؤ۔
وہ چپ چاپ کھانے پینے لگی۔ داؤد نے اسے ٹائم سے میڈیسن بھی دی۔ اب تو وہ بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ سارا دن داؤد اس کے ساتھ گزارتا، کبھی اسے لون میں لے جاتا، کبھی اسے باہر گھومنے پھرنے لے جاتا، پرسکون ماحول میں رکھتا۔ اب وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ زبیدہ بیگم کا بھی آہستہ آہستہ رویہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آج تو زبیدہ بیگم اس سے معافی بھی مانگنے آئی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا بس ضد اور نفرت میں کیا۔ آنٹی میں نے آپ کو معاف کر دیا، پلیز داؤد سے بھی کہو مجھے معاف کر دے، میں اپنے بیٹے کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ جی آنٹی میں بات کروں گی۔ جتنے درد اسے زبیدہ بیگم نے دیے تھے اس کا دل تو نہیں تھا کہ انہیں معاف کرے، تاہم اسے دل بڑا کرنا پڑا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب داؤد کے ساتھ واپس ہی جائے گی، ادھر ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ٹکٹس وغیرہ کروا لی تھی کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ منال کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہی اپنا گھر بسا لے گا۔ آج صبح داؤد نے پیکنگ شروع کر دی۔ منال اس کے پاس بیٹھی تھی۔ داؤد آپ کی ماما آپ سے معافی مانگ رہی ہے، پلیز انہیں معاف کر دے۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے منال، بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس ٹاپک پہ کوئی بات نہ کریں۔ تم انہیں معاف کر سکتی ہو لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا۔ داؤد نے پیکنگ شروع کر دی۔ ملازم اس کے کیری بیگ گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ داؤد بیٹا پلیز مت جاؤ، پلیز، وہ بول رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تو کیا انجان بن کے کیا تھا آپ نے؟ مجھے جانے دے، اب میں مزید آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ منال کا بازو پکڑتے ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ علیزہ انہیں یوں جاتا دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم دروازے کے ساتھ لگ کر چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ داؤد کو پکار رہی تھی مگر داؤد نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ علیزہ کو بہت دکھ بھی ہو رہا تھا لیکن جو کچھ زبیدہ بیگم نے بویا تھا آج وہی کاٹ رہی تھی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ داؤد منال کو لے کر چلا گیا تھا۔ وہ سارے راستے اسے سمجھاتی رہی کہ اسے اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن داؤد بے حس ہو گیا تھا۔ انہوں نے جو منال کے ساتھ کیا وہ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ سنگاپور پہنچ چکے تھے۔ داؤد کے آتے ہی 2 دن بعد ہارون صاحب واپس چلے گئے تھے کیونکہ زبیدہ بیگم کو اس وقت صرف وہی سنبھال سکتے تھے اور کوئی نہیں۔ داؤد نے تمام تر سچائی ہارون صاحب کو بتا دی تھی کہ اس کی ماں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، مگر جو بھی تھا ہارون صاحب پھر بھی واپس چلے گئے تھے۔ ادھر داؤد کی خوشگوار زندگی ہو چکی تھی۔ آج منال کی ڈیلیوری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے چاند سا بیٹا داؤد کو آ کر پکڑایا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ داؤد بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اور میری وائف کیسی ہے؟ جی وہ بھی بہتر ہے۔ داؤد بھاگتا ہوا اسے ملنے گیا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ کس جیسا ہے؟ بس میرے جیسا ہے، بہت کیوٹ سا۔ وہ خود کی تعریف کرتا ہوا بولا۔ جی نہیں، میرا بیٹا میرے جیسا ہوگا۔ ارے اٹھو، نہیں اٹھو نہیں، آرام سے اس کی گود میں بیبی کو ڈالتا ہوا بولا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ حدید داؤد، ہم اس کا نام رکھیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام حدید رکھیں گے اور بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام حورین رکھیں گے۔ اچھا جی، آپ کی بات مان لی، آج سے اس کا نام حدید داؤد رکھ دیا ہے۔ وہ بہت مسکرائی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ چکی تھی مگر وہ چاہ کر بھی اب واپس نہیں جا رہے تھے۔